بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو ایک بت بنا کر پوجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ مختلف علماء کرام کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، اور آج ہم جن کے پاس یہاں پر آئے ہیں اہل سنت والجماعت مسلک بریلویت کے عالم دین، مشہور نامی گرامی کراچی کی مشہور شخصیت ہیں جناب مفتی نوید عباسی صاحب حفظہ اللہ۔ تو پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنا وقت دیا۔ عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر یہ آتے ہیں، ان کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہوتے ہیں، بریلویت کیا ہے، بریلویت کی تاریخ کیا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ وہ کیا ہے، اور اس میں اس حوالے سے یہ ہمیں بتائیں کہ بنیادی عقائد کون سے ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے، تاکہ جو لوگ اس حوالے سے انہیں صحیح معلومات نہیں ہیں تو ان تک درست معلومات پہنچ سکیں۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مختصر سے اپنا تعارف کر دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بس تعارف آپ نے بتا دیا لوگوں کو کہ میں ایک طالب علم آدمی ہوں، اور طالب علمی کرتے ہیں، اسی دشت میں جو ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں، اس سے زائد کوئی تعارف نہیں ہے ہمارا۔ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اور کافی عرصے سے ہمارا آپس میں ایک تعلق بھی رہا ہے، اور میں ان کو ان کی خطابت لوگ سننے کے لیے دور دور سے یہاں پر آتے ہیں مسجد میں، بڑے اچھے خطیب ہیں یہ۔ اچھا حضرت، یہ بتائیے گا کہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ بریلوی فرقہ کی جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے، کب یہ شروع ہوا ہے، اور کس طرح سے کیا وجوہات تھی جس پہ یہ شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ تو بنیادی بات آپ ذہن میں رکھ لیں، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت وہی ہیں جن کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو آج میری اور میرے صحابہ کی سنت ہے، جو اس کو اختیار کرے گا، اس جماعت کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہی جماعت ہے، وہی تسلسل ہے۔ تو یہ مختلف ادوار میں لوگ پہچان کے لیے کچھ جو ہے وہ نام کر لیتے ہیں۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں جب یہاں انگریز سامراج پہنچے تو ان کے آنے کے بعد ظاہر ہے کہ نئی نئی چیزیں آئیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو ہے وہ جھوٹا نبی کھڑا ہو گیا، اور اس کے پیچھے بھی کوئی طاقتیں تھیں، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو اس دور میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے عشق محبت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ نے کام کیا، انہوں نے فتاوی جات دیے، انہوں نے علمی کام کیا۔ تو لوگ ان کی محبت میں، چونکہ ان کا تعلق بریلی شریف سے تھا، تو دوسرے لوگوں نے طنزاً اہل سنت و جماعت کو بریلوی کہنا شروع کر دیا۔ تو آہستہ آہستہ یہ یہاں پر، چونکہ جب حکومتیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو جی یہ بریلوی ہوتے ہیں تو یہ دیوبندی ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نہ بریلوی ہوتے ہیں نہ دیوبندی ہوتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت وہی ہیں جن کے عقائد مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے مرتب نہیں کیے، بلکہ یہ وہی عقائد ہیں جن عقائد پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت مولا مرتضیٰ، صحابہ کرام علیہم رضوان، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سارے کاربند رہے۔ اور پھر ہمارے علماء عقائد نے ان تمام تر بحثوں کو اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ خاص طور پر میں نام لینا چاہوں گا حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی نور اللہ مرقدہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ان کی شرح العقائد آپ نے بھی پڑھ رکھی ہے، تمام طلباء اس کو پڑھتے ہیں، طالب علم لوگ، تو انہوں نے ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ وہی عقائد آج اہل سنت و جماعت کے ہیں، تو ہم بریلوی نہیں ہوتے۔ اور خود سیدی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی، ان کے صاحبزادگان، انہوں نے کہا کہ ہمیں بریلوی نہ کہا جائے، اور ہم بریلوی کے لوانے میں فخر محسوس نہیں کرتے۔ یہ تو اب پہچان کے لیے ہو گیا کہ جی اہل سنت ہے تو کون سے والے ہیں؟ یہ وہ والے ہیں جو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی جن تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی تعلیمات ہیں،
تعلیمات تو ان سے پہلے بزرگوں کی ہیں، صحابہ کرام، خود نبی علیہ السلام کی تعلیماتیں اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنے دور میں آگے بڑھایا، فتنوں کے آگے بند باندھا، تو اس لیے لوگ ان کی محبت میں بریلوی اپنے آپ کو کہلوا دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنے پیر کی محبت میں جو ہے نا وہ پیر کے نام پر جو ہے وہ اپنا نام رکھ لیتا ہے، کوئی پیر کے علاقے کی نسبت سے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ویسے میں آپ کو عرض کر دوں کہ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، بریلوی وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت ہیں، جو صحابہ کرام کی نہج پر چل رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ آپ نے جو فرمایا بڑی بہترین گفتگو آپ نے کی کہ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن آپ کی گفتگو سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل سنت ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت سیدی کی تعلیمات ہیں اور دوسرے وہ اور لوگ بھی ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ آپ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ صرف بریلوی ہی اہل سنت نہیں ہے، مطلب اور لوگ بھی اہل سنت ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلاف جب یہاں تحریک شروع ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، تو اس وقت اس کے مد مقابل جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے، ان کی تعریف مسلمان کی تھی کہ یہ سارے مسلمان ہیں، اور حضرت تاجدار گولڈہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور سیادت میں آپ کو دیوبندی لوگ بھی، اگرچہ اس زمانے میں مروجہ بریلوی اور دیوبندی نہیں تھے جو آج ہیں، لیکن تقسیم شروع ہو چکی تھی، تو تمام تر لوگ ان کی چھتری کے نیچے تھے، جن کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، وہ لوگ بھی ان کے مطلب زیر قیادت تھے، اور اسی طریقے سے اہل تشیع بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو سارے مسلمان حضرت تاجدار گولڈہ کی قیادت میں متحد تھے۔ یہ تو ہو گیا کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کا اتحاد، اور یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اندرونی اختلاف کتنے ہی کیوں نہ ہوں، جب عالم کفر کی الغار آئے تو مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ باقی نظریاتی اور علمی اور دیگر اختلافات ہوتے رہتے ہیں، فقہی۔ پھر اہل سنت و جماعت کی ہمارے ہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت مولانا مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سربراہ تھے بانی و معتمم دارالعلوم امجدیہ، جو اہل سنت کا مشہور ادارہ ہے، ان کی خدمت میں موجود تھا، اور حضرت سیدی شاہ تراب اللہ قادری صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ دونوں بزرگ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ دونوں کو غریق رحمت کرے۔ تو انہوں نے بتایا، میں طالب علم تھا تو میں نے سوال کیا، آج بھی طالب علم ہوں، تو میں نے کہا حضرت یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت دیوبندی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور ہم تو اپنے آپ کو کہتے ہی اہل سنت ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مفتی ظفر علی نعمانی صاحب نے کہا کہ ایک زمانے میں نفاذ شریعت کی تحریک شروع ہوئی تھی، تو شیعہ کے مقابلے میں جو سنی کی تعریف کی گئی، یعنی شیعہ کے مقابلے میں وہ سنی یہ تھے کہ جناب یہ اہل الحدیث، یہ لوگ بھی سنی کہلائے، اور دیوبندی بھی سنی، اور جو جن کو ہم بریلوی کہتے ہیں عرف میں، وہ بھی اہل سنت ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد تقسیم ہے کہ دیکھیے آپ جب شیعہ کے مقابلے میں بات کرتے ہیں تو پھر تو یہ آپ کو ایک ہی نظر آئیں گے سارے لوگ تینوں، مطلب ان کے اختلافات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اہل الحدیث غیر مقلدین کے خلاف، تو ہم سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا دفاع کرتے ہوئے، جو اصل میں صحابہ کرام کی فقہ ہے، جو نبی علیہ السلام کا طریق ہے، اس کا دفاع کرتے ہوئے ہم دیوبندی اور بریلوی یہ سارے کے سارے ایک ہوا کرتے ہیں، یعنی وہ بھی ان کا رد کرتے ہیں، ہم بھی ان کا رد کرتے ہیں، کلاس روم سے لے کر ممبر تک۔ یعنی حضرت بریلوی جس طرح سنی ہے یا اہل سنت ہیں والجماعت ہیں، اور اسی طرح دیوبندی کو بھی اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث۔ دیکھیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اسی طرح، میں نے یہ کہا کہ ان کے مقابل میں جب ہم یہ کہیں گے تو یہ پھر اہل سنت ہوتے ہیں۔ اب پھر ہمارے اپنے اختلافات ہیں، یعنی آناف میں اپنے اپنے اختلافات ہیں، خود دیابنا کے اندر اختلافات ہیں، یعنی ان کے آیاتی اور مماتی آپ بخوبی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مسلمان تصور نہیں کرتے، تو اسی طرح ہمارے ان سے اختلافات ہیں، اور ہمارا ان سے اگر دیکھیے کوئی فقہی مسئلے میں اختلاف ہو تو یہ ہوتا رہتا ہے، تفردات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو ان سے اصولی اختلاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عقائد کے باب میں، اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم توقیر، اس باب میں ہمارا ان سے جو ہے وہ اختلاف رہتا ہے۔ ہمارے لوگوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھی، انہوں نے ہمارے خلاف لکھی ہیں، تو یہ اپنی جگہ پر اختلاف رہتا ہے،
میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس اختلاف کے رہتے ہوئے اگر ہم عالم کفر کے خلاف متحد ہو جائیں تو اس میں کوئی کبات کی بات نہیں ہے۔ یعنی اہل سنت جو آپ نے بات کی نا کہ اوپر صحابہ کرام سے جو چیز چلی آ رہی تھی 1400 سال سے، تو اعلیٰ حضرت نے جو عقائد بیان کیے وہ اہل سنت کے ہی تھے۔ اعلیٰ حضرت نے خالی ان کو بیان کیا ہے، خالی بیان کیے، تو وہ کسی کے مقابلے میں بیان کیے، وہ اس پر بھی آپ تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ وہ کیا اسباب تھے کہ اعلیٰ حضرت نے وہ عقائد بیان کیے اور پھر آگے چل کر وہ ایک پورا ایک مسلک بنتا چلا گیا۔ دیکھیے میں پھر کہوں گا کہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، مسلک اہل سنت و جماعتی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل میڈیا میں اور دیگر جگہوں پر بھی یہی کہا جاتا ہے بریلوی مسلک۔ بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت کوئی مسلک نہیں ہے۔ بالکل میں آپ سے متفق اور ہوں ہم کہ کوئی یہ کہتے ہیں مسلک فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اعلیٰ حضرت سیدی اشاہ لیکن حضرت یہی بات دیوبندی بھی کہتے ہیں نہیں، کہ ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم صرف مدرسے کا نام ہے۔ 1867 میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، جس طرح بریلی تو اس سے بعد رکھی گئی نا۔ ہاں دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب بھی ان مسائل کا ٹیبل پر بیٹھ کے حل ہو جانا چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک زمانے میں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دارالعلوم کراچی کے جو اب معتمم ہیں، تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ایک زمانے میں یہ بات کی تھی کہ یار باقی لوگوں کو تو آپ جو کہتے ہو کہتے رہو، لیکن حضرت تھانوی صاحب والے لوگوں کو تو آپ یہ باتیں نہ کرو، کیونکہ تھانوی صاحب نے آخری زندگی میں رجوع کر لیا تھا کچھ مسائل سے۔ تو ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے جواب میں ان سے کہا کہ وہ رجوع آپ چھاپ دیں، وہ رجوع آپ بتا دیں کہ کہاں پر کیا تھا، تو ہم حضرت تھانوی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ دیکھیے ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت آپ نے سوال کیا، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی، بنیادی طور پر میں یہاں یہ بھی بات کر دوں کہ کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے نام پر پیسہ تو لیا، انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کے نام پر اپنی مارکیٹ تو آگے بڑھائی، لیکن جو ان کے نظریات تھے جو کہ اصل میں صحابہ کرام کے دور سے چلے تھے، ان سے سروکار نہیں تھا۔ یعنی اعلیٰ حضرت کو کبھی ایک نعت خوان بنا کے پیش کر دیا، ایک شاعر بنا کے پیش کر دیا، کبھی اعلیٰ حضرت کو جناب یہ تو وہ بزرگ ہیں جو تکفیر ہی کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی تعریف تو خود آپ کو ان کے مخالف کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ انہوں نے اتنا بڑا فقہی کام کیا، انہوں نے قرآن پر کام کیا، دیگر علوم پر انہوں نے کام کیا، وہ واقعتاً ایک بڑی بلند پایہ شخصیت تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو ایک بت بنا کر پوجیں۔ یہ اصولی بات بھی اعلیٰ حضرت کا علمی تعارف دنیا کے سامنے چاہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور علماء اہل سنت نے یعنی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ان سے لوگوں نے اختلاف بھی کیا، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے شاگرد اختلاف کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن یہ سب ادب کے دائرے میں۔ تو اعلیٰ حضرت کو نہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو بالکل معمولی آدمی یعنی علمی دنیا سے ان کا تعلق نہیں، وہ شاعر تھے، وہ بنا کے پیش کیا جائے، اور نہ ہی بت بنایا جائے۔ اعلیٰ حضرت ایک شخصیت تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں اہل سنت کا کام کیا، جس طریقے سے اپنے زمانے میں حضرت مجدد الفسانی نے کیا، دیگر بزرگ اس سے پہلے گزرے، انہوں نے اپنے زمانے میں اہل سنت کا کام کیا۔ اسی طریقے سے مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے کام کیا۔ تو اس زمانے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کے دیگر چیزوں کے حوالے سے، ادب و تعظیم کے حوالے سے کچھ باتیں جب ہونے لگی تو اعلیٰ حضرت نے ان باتوں کی تحقیق شروع کی۔ آج یہاں آپ کے ذریعے میں نوجوان نسل سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر جو ہمارے نئے علماء مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، کچھ مفتی بنتے ہیں اور کچھ جناب کیا بنتے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو آگے بڑھنے کی توفیق دے، ان کے ہاتھ میں ذرا سی کوئی بات سنی، یہ تو واجب القتل ہو گیا، یہ تو جناب کافر ہو گیا، یہ ہو گیا۔ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں نا، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے کتنی تگ و دو کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خطوط لکھے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کے بعد جا کر کہیں بہت عرصے بعد اسامہ الحرمین جی اعلیٰ حضرت نے ان کے ساتھ خط و کتابت کی ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ چیز آپ بدل دیں، یہ بدل دیں۔ جب وہ نہ بدلے، وہ ڈٹ گئے، تو پھر اعلیٰ حضرت نے ظاہر ہے کہ جو حکم شرع تھا، اور یہ بات مولانا کوثر نیازی نے بیان کی ہے مرحوم، وہ کہتے تھے کہ مولانا تھانوی جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا
تو مولانا تھانوی نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی. تو دعائے مغفرت آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے سامنے طلباء تھے, انہوں نے کہا جی وہ تو آپ کی تکفیر کرتے تھے اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت کی محبت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ میری تکفیر کرتے, لیکن میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں. یہ مولانا کوثر نیازی کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہوئی ہے اور یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا وہ احترام بھی کرتے تھے, اکرام بھی کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی ایک بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے اپنے زمانے میں علمی کام کیا. حضرت محدث صورتی ہوں, مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ شخصیات ہوں, یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں موجود تھی اور اعلیٰ حضرت ان سے مشاورت کرنے کے بعد چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھاتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ سمجھا نہیں جاتا.